أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لهم كذب بالساعة سعيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ فرقان جو قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کے وقت کو جھٹلا دیا ہے، اور ہم نے یہ کیا ہے کہ جو بھی قیامت کے وقت کو جھٹلائے گا اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ بالکل تیار کر رکھی ہے. سعیرہ یہ مفردات امام راغب میں لکھا ہے کہ سعر کے مادے سے ہے، جس کے معنی آگ کا بھڑکنا ہے. اس لیے سعیر اس آگ کو کہتے ہیں جس میں شعلے بھڑک رہے ہوں، جس کی وجہ سے سخت حرارت ہو اور وسعت بھی ہو، حرارت ہر طرف پھیل رہی ہو. تفسیر انوار النجف میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آیت کا پیغام یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کی نبوت کے منکر ہیں اصل میں وہ قیامت کو دل سے مانتے ہی نہیں ہیں. اور تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ الساعہ کے معنی خاص وقت کے ہیں، یعنی وہ خاص وقت جس کے متعلق ہم پہلے خبر دے چکے ہیں. قرآن میں یہ لفظ اس خاص وقت کے لیے آتا ہے جس وقت قیامت قائم ہوگی، تمام اولین و آخرین کے لوگ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. پھر ہر شخص کو اس کے عقیدے اور عمل کے حساب سے جزا یا سزا دی جائے گی. اصل وجہ ہے کہ کافی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 دن کی چاندنی ہے اور زندگی کے بعد سب کو مٹی ہی ہو جانا ہے. پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم حق پر ہیں یا باطل پر. اسی لیے وہ اس چکر میں پھنسنا ہی نہیں چاہتے اور نہ کسی معقول دلیل کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ آخرت کو عذاب و ثواب آخرت کے عذاب و ثواب کو مانتے ہی نہیں ہیں. قرآن کی فضیلت کو بھی نہیں مانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی فضیلت و برتری دیگر کلام پر اسی طرح سے ہے جیسے خدا کو اپنی مخلوق پر برتری حاصل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد بھی ہے کہ تم لوگوں کو واجب ہے کہ قرآن کو اپنا امام اور رہنما بناؤ. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کو پڑھو، اس لیے کہ یہ بہترین کلام اور جلدی سمجھ میں آنے والی نصیحت ہے. نیز اس میں خوب غور و فکر کرو، کیونکہ قرآن دلوں کے لیے بہار ہے. اس کے نور سے شفا حاصل کرو، اسی سے دلوں کو شفا ملتی ہے. اور علماء کی قدر کرو. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ علماء کے گھوڑے دفاع کے لیے اونچی سرحد کے پاس بندھے ہوئے ہیں جو شیطانوں اور عفریتوں سے ملتی ہے. وہ ان شیاطین اور عفریتوں کو ہمارے کمزور شیعوں پر حملہ آور ہونے، ابلیس لعین اور اس کے پیروکاروں کے ان پر مسلط ہونے سے روکتے ہیں. حضرت علی السلام فرماتے ہیں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3 ہے کہ اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکمپوری، مظلوم کی بھوک پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں گے، تو میں خلافت کی باغ ڈور اسی کے کندھے پر ڈال دیتا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء امین، متقی، مضبوط و محفوظ قلعے اور اوصیہ سردار ہوتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکمران ہوتے ہیں. حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علماء لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں، اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہلا کی کثرت کی وجہ سے علماء ان میں غریب الدیار ہوتے ہیں. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علماء اخلاق کے لحاظ سے سب لوگوں میں نمایاں اور طبعی طور پر تمام سب لوگوں سے کم ہوتے ہیں. خدا ہمیں دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.